پہلے زمانے میں ظاہر ہے یہ لائٹیں وائٹیں تو نہیں تھی نا, رات کو اندھیرے ہو جاتے تھے, راستہ کہیں بھول گئی ہوگی. تو وہ ایک مسجد میں گئی, اس کو ایک نوجوان نظر آیا جو رات کو چراغ میں مطالعہ کر رہا ہے. تو وہ گئی اس کے پاس کہ مجھے رات کو یہاں مسجد میں کہیں کونے میں آرام کرنے دو, میں جوان عورت ہوں, کہیں بھٹک گئی, کچھ مسئلہ ہوگا. تو وہ نوجوان بیچارہ مجبور تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کنارے پہ لیٹ جائیں. اس نوجوان نے کیا کیا, اس عورت نے دیکھا یہ نوجوان نا پوری رات اس چراغ کی آگ میں اپنی انگلی لے کے جاتا اور جب جلنے لگتی تو واپس لے آتا. بار بار یہ عمل کر رہا ہے. وہ خاتون دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے, پوری رات نا وہ سوئی نہیں. یہ منظر دیکھ کر کہ یہ کرتا کیا ہے, یہ بار بار کہاں لے کے جا رہا ہے اپنی انگلی کو آگ میں, اور جب جلنے لگتی ہے تو واپس. صبح جیسے ہی ہوئی ہے وہ یہ نوجوان اس جوان خاتون تھی اس کے پاس گیا, بولا بھائی خدا کے لیے آپ فوراً مسجد سے باہر نکلو, جاؤ آپ یہاں سے. اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ یہ تم نے عمل کیا کیا ہے. اس نے کہا بار بار میرے دل میں رات کو زنا کا خیال آ رہا کہ اجنبی عورت ہے, دیکھنے والا کوئی بھی نہیں, اور یہ کنوارا لڑکا. تو میں بار بار نا اس چراغ میں اپنی انگلی جلاتا کہ دیکھ اس کو برداشت کر سکتا ہے, اگر اس کو کر سکتا ہے نا تو آخرت کی آگ بھی برداشت ہو جائے گی تجھ سے, اور ایک انگلی میں یہ آگ برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا. آج کتنا آسان ہو گیا نوجوانوں کے لیے زنا کرنا بھائی. لڑکیاں لا رہے ہیں, کرائے پہ لے کر آ رہے ہیں, طوائف خانوں میں جا رہے ہیں, دوستوں کو بتا رہے ہیں. او بھائی تم گورنمنٹ کے قانون کی مخالفت نہیں کر رہے, تم کس کے قانون کو توڑ رہے ہو, خدا کے قانون کو. زنا کی اتنی سی اسلام میں یا خدا کی نظر میں ذرا سی اجازت ہوتی تو یوسف علیہ السلام جو مسافر بھی تھے اور خود ایک خوبصورت عورت دروازہ بند کر کے ان کو زنا کی دعوت دے رہی ہے اور دھمکیاں دے رہی ہے کہ نہیں کیا تو جیل بھجوا دوں گی, ایسے موقع پہ بھی یوسف علیہ السلام کہہ رہے اے اللہ مجھے جیل کی زندگی اس بدکاری کی زندگی سے زیادہ محبوب ہے, اور دعائیں مانگ رہے مجھے اس عذاب سے بچا لے. مسافر ہو اور اسے ڈر ہو کہ میں جیل, اور پھر چلے بھی گئے جیل بھجوا دیا اس نے, پھر بھی زنا کے قریب بولو نہیں گئے. تو بہت گندا, بہت غلیظ, بہت پلید عمل ہے. میں بار بار کہتا ہوں جب کوئی کہا کرے نا میری گرل فرینڈ ہے, بولا بھنگیوں والا کام مت کیا کر تو, اور ہمارے سامنے آ کے مت بتایا کر. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ رکھنا یہ بھنگیوں چماروں کا کام ہے. خاندانی آدمی بیوی رکھتا ہے اور عورت شوہر رکھتی ہے, ان کے حلال اولاد پیدا ہوتی ہے. ولد الزنا اور حرامی بچے مسلمانوں کے پیدا نہیں ہوتے, کافروں کے پیدا ہوتے ہیں. بتاؤ گدھا گدھی کے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم کرتا ہے یا اس کو بیوی بناتا ہے, بتاؤ نا, بولو نا یار کیا ہو گیا. تو اس کا مطلب کسی عورت سے بغیر شادی کے فزیکل ریلیشن گدھے گھوڑوں کا کام, کتے بلیوں کا کام ہے یا نہیں ہے؟ یہ کام کتے بلی کرتے ہیں. کتا کتے کا کتیا سے فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, کوئی نکاح کا عقد نہیں ہوتا. گدھے کا گدھی کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے لیکن کوئی نکاح کا ایگریمنٹ نہیں ہوتا. گھوڑے کا گھوڑی کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, اولاد بھی ہوتی ہے لیکن کوئی نکاح کا عقد نہیں ہوتا. کوئی آپ کا دوست آ کے بولا کرو نا میری گرل فرینڈ ہے میں اس کے ساتھ سوتا ہوں, اس کو بولا تو کتوں والا کام کرتا ہے, تو گدھوں والا کام کرتا ہے, تو خچر والا, تو جو ہے گھوڑوں والا کام کرتا ہے, تو کتے پن سے نکل, ورنہ مجھے اپنا یہ میرے سامنے آ کے کتا پن نہ بیان کیا کر. خدا کی قسم اس کے ساتھ تم بھی جہنم کی آگ میں جلو گے. جب وہ آ کے کہتا ہے نا میری گرل فرینڈ ہے تو خوش نہ ہوا کرو, ورنہ تمہیں بھی خدا اسی آگ میں پھینکے گا. ہماری حکومت سے کوئی امیدیں مت لگاؤ. اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ, میں سب کی بات نہیں کر رہا, ان کو زنا سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ ہمارے کلچر کو تباہ کر رہے ہیں. اولادوں کو روکو, اپنی اولادوں کو, اور بروقت نکاح کراؤ اپنی اولادوں کا. حضرت عبداللہ بن عباس کے 3 بیٹے جوان ہوئے, تینوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بیٹو زنا کے قریب نہ جانا, کبھی بھی نہ جانا, نکاح کرنا ہے جس نے کرنا ہے میں اس کا نکاح کراؤں گا. آج نکاح کو عذاب بنا لیا ہے اور ایسے زنا کو سوسائٹی میں پھیلایا جا رہا ہے. تبلیغ میں وقت بعد میں لگاؤ, پہلے اپنے بیٹوں کا نکاح کراؤ. بیٹا جوان ہو جاتا ہے اس کو سال کے لیے بھیج دیا, بھائی نکاح کر کے بھی تو بھیجا جا سکتا ہے نا اس کو. پھر آنے کے بعد بھی نکاح نہیں کرا رہے, پھر دوبارہ کہیں اور لگا دیا اس کو. نہ خانقاہوں میں بھیجو جب تک نکاح نہ کرا دو, نہ مدرسوں میں بھیجو جب تک نکاح نہ کرا دو اس کا. یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں, کوئی مذاق تھوڑی ہے یہ. تو خدا نے نافرمانوں کے لیے میرے بھائی جہنم کی آگ رکھی ہے, اس کو ہلکا مت سمجھو, خدا اٹھا کے ڈال دے گا آگ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں دیکھا ننگے مرد اور ننگی عورتیں جل رہی ہیں اکٹھی آگ میں. آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یہ وہ زنا کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں جو زنا کیا کرتے تھے, اللہ نے برہنہ ان کو اس اکٹھے آگ میں ڈال دیا ان کو. تو اگر یہ زندگی تمہیں چاہیے تو کرو, اور یاد رکھو اللہ دنیا میں عذاب دکھائے گا نہیں. دکھا دیا ہوتا تو یہ تو گورے بھی زنا سے بچ رہے ہوتے. پھر یہ اللہ نے اس پہ پردے ڈال دیے ہیں, اور
پیغمبروں کو بھیجا یہ سمجھانے کے لیے کہ ان کو جا کے سمجھا دو کہ زنا کرنے والوں کے لیے اللہ نے آگ رکھی ہے. اور قرآن بار بار یہ بھی کہتا ہے ان ذالک علی اللہ یسیر, اتنے سارے لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا یار اتنے لوگ آگ میں جلیں گے, وہ بھی جا رہا ہے, وہ بھی جا رہا ہے, وہ بھی جا رہا ہے, وہ بھی جا رہا ہے. تو قرآن اس کا بھی جواب دیتا ہے کہ میرے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے, میں پرواہ نہیں کروں گا. اور جیسے اللہ غفور اور رحیم ہے, بھائی اللہ عزیز ذو انتقام بھی ہے. وہ غفور اور رحیم اگر ہے نا تو توبہ کرنے والوں کے لیے, جن سے ہو چکا گڑ گڑا کے معافی مانگیں. جو توبہ نہیں کرتے ان کے لیے اللہ غفور الرحیم نہیں ہے. وہ تو سزائیں اس نے رکھی ہیں, پیغمبروں کو بھیجا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو نبی کی صفت بشیر کے ساتھ نذیر بھی ہے, خوشخبریاں دینے والے بھی اور ڈرانے والے بھی ہیں. بس لڑکیاں زنا کر رہی ہیں اور ایسے بتا رہے ہوتے ہیں, بڑے آرام سے فون آتے ہیں نا, ایسے بتا رہے ہوتے ہیں جی میرا ان سے فزیکل ریلیشن بھی ہے. میں اس خاتون سے کہتا ہوں آپ اتنے آرام سے بتا رہی ہو آپ کا ریلیشن ہے اس سے, آپ کو کوئی شرم نہیں آ رہی ہے بتاتے ہوئے؟ شادی شدہ عورت کا شوہر باہر ہے اور یہاں اپنے پرانے بوائے فرینڈ سے ریلیشن ہے اس کا. کتنے واقعات سامنے آ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو بھائی اس لیے نہیں ہو رہا کہ سزا کا دن اللہ نے کیا رکھا ہے, آخرت رکھی ہے. تو ہمیں اور بھی بہت, ہمارا مسئلہ صرف پیٹرول اور ڈیزل نہیں ہے, صرف مہنگائی نہیں ہے. یہ تو دنیا میں غریب لوگ بھی ایک دن مر جاتے ہیں, مالدار بھی ایک دن. پیٹرول سستا ہو گیا تو کتنے دن کے لیے سستا ہوگا؟ ہماری عمریں 10 20 30 سال رہ گئی ہیں نا. کیا کر لیں گے 30 سال میں پیٹرول سستا کر کے؟ کیا کر لیں گے یار, آٹا سستا ہو گیا 20 30 سال تک, کیا ہو جائے گا؟ زندگی انسان کی روڈ پہ بھی گزر جاتی ہے. لیکن آگے نکاح کے بعد میاں بیوی کہیں بھی تنہائی میں جمع ہو جائیں تو اٹ از کالڈ رخصتی. شریعت کی نظر میں یہ رخصتی بولو ہو گئی ہے. اب شریعت کے حکام سارے چینج ہو جاتے ہیں. رخصتی سے پہلے بیوی کو طلاق ایک دفعہ دے دی, نکاح ختم. رخصتی کے بعد ایک دفعہ طلاق دی ہے تو نکاح ختم نہیں ہوتا. تو رخصتی کسے کہتے ہیں؟ نکاح کے بعد کہیں بھی تنہائی میں مل گئے ہیں, جہاں وہ آپس میں ریلیشن قائم کرنا چاہتے تو کوئی رکاوٹ نہ ہوتی. تو شریعت میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ رخصتی. ہمارے ہاں رخصتی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دلہن کے سر پہ قرآن رکھا ہے, سارے گھر والے روتے ہوئے, مائیں اس کو بٹھا رہی ہیں, کیمرے نے ماں کی طرف رخ کیا ہوا ہے کہ کتنا 50-50 میں آتا تھا نا, 50-50 میں بڑا زبردست آتا تھا وہ, اس میں دکھایا کہ ماں بیٹی کو رخصت کر رہی ہے روتے ہوئے نا, اور سب بہنیں رو رہی ہیں, اور گاڑی میں بٹھایا تو کیمرے والے نے کہا وہ بٹن آن کرنا بھول گیا تھا میں. اس نے کہا کم بخت اتنی مشکل سے روئی تھی, چلو دوبارہ واپس. پھر دوبارہ سے دلہن کو لے کر گئے, پھر روتے ہوئے. تو یہ نہیں معاشرے کا کلچر دکھایا کہ ان میں بھی ڈرامے بازیاں بہت چل رہی ہوتی ہیں. حالانکہ اب یہ رخصتی یہ رخصتی نہیں ہے. رخصتی وہ ہے کہ نکاح کے بعد اگر یہ پہلے کہیں تنہائی میں جمع ہو گئے ہیں تو شریعت میں رخصتی ہو گئی. رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہوتی ہے عورت پہ عدت نہیں ہوتی, ادھر مرد نے طلاق دی فوراً کہیں شادی کر لے وہ. لیکن جب تنہائی میں جمع ہو گئے, چاہے وہ چھپڑ میں کہیں ملے ہوں, ماں باپ کو پتہ بھی نہ ہو, اب اگر ڈیورس ہوگی تو عورت کو عدت گزارنا واجب. آج کل یہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. نکاح ہوتا ہے, لڑکیاں چھپ چھپ کے اپنے شوہر سے مل رہی ہوتی ہیں, ماں باپ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے تو 26 نومبر کی ڈیٹ متعین کی ہے. اب کیا ہوا, جھگڑا ہوا, میاں نے طلاق دی. اب خواتین فون کر کے کہتی ہیں کہ ہم تو رخصتی میں مل لیے تھے, تو اب شرن میرا تو کوئی اور رشتہ آ گیا ہے. کہتا ہوں آپ کے لیے نکاح حرام ہے, آپ عدت پوری کریں. کہہ رہی ہیں عدت کیسے پوری کروں؟ ماں باپ بولیں گے کیا کر رہی ہے بھائی, عدت کے دوران تو عورت گھر سے نہیں نکل سکتی ہے بھائی. تو اب پکڑی جاتی ہیں. پھر ماں باپ کہتے ہیں بھائی یہ گھر میں کیوں ہیں اور ابھی فوراً شادی کر رہے ہیں, کیوں نہیں کر رہی؟ وہ کہہ رہی نہیں 3 مینسز. تو اس لیے چوری جو ہے نا وہ چوری ہی ہوتی ہے. تو ایسے کام کیا کرو جو بعد میں افورڈ کر سکو. بعض تو پھر اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں کہ اسی عدت کے دوران شادی کر لیتی ہیں کہیں اور, وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے, کلعدم ہے وہ. تو رخصتی جب ہو گئی, میاں بیوی تنہائی میں جمع ہو گئے, پھر طلاق کے بعد احکام کچھ اور ہیں, رخصتی سے پہلے کے احکام کچھ اور ہیں. پورا مہر مرد پہ واجب ہو جاتا ہے رخصتی کے بعد. تنہائی میں جمع ہو گئے, مرد کے ذمہ مہر واجب ہو گیا. سمجھتے ہو؟ بہت سارے احکام ہیں. اگر رخصتی کے بعد چاہے وہ چھپ کے ملے ہوں, عورت کو حمل ٹھہر گیا, تو شوہر اگر انکار بھی کرے گا نا کہ یہ میرا نہیں ہے, تو شریعت شوہری کے کھاتے میں ڈالتی ہے کہ تمہارا ہی ہے. تو بڑے مسائل ہیں, اس لیے یہ چیزیں چھپن چھپائی ان میں صحیح نہیں. اور ماں باپ کو چاہیے اپنی ذمہ داری پوری کریں کہ جب وہ قائد اعظم کے مزار پہ مل ہی رہے ہیں اور ادھر جا کے ڈیٹے مار رہے ہیں, تو عزت کے ساتھ رخصت کر دو. کیا مصیبت بنائی ہوئی ہے تم لوگوں نے یار. نہیں جی پہلے وہ چمونی آپا آئیں گی, پھر وہاں سے خالہ آئیں گے, پھر ان کے ماموں سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ آئیں گے, پھر ابا وہاں رہتے ہیں. چھوڑو بھائی, ٹینشن نہیں لو.
دیکھو نکاح ایک ایسی چیز ہے، مشکل بنانا چاہو تو اس سے مشکل دنیا میں کچھ نہیں ہے، آسان بنانا چاہو بہت آسان۔ پہلے میں مشکل بنا کے دکھاتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کہیں نکاح کا پیغام بھیجو لڑکی والے، ارے بھائی ایک دم باتیں، ارے بھائی نکاح کوئی بچوں کا کھیل نہیں، بہت مشکل، ایسی باتیں گھر کے خاندان کے بڑے کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی ذمہ داریاں ہیں بھائی، بچوں کا کھیل تھوڑی، اس کے ماموں ہیں امریکہ میں ہیں اور چچا اس کے وہاں رہتے ہیں، اور پھر لڑکی کی شادی کی تیاریاں ہیں، اور پھر بھائی وہ تو تباہی، جیسے ایسا لگ رہا ہے کراچی میں طوفان آنے والا ہے۔ لڑکا بھی یہی باتیں کرو تو بھائی ایکچولی ابھی نکاح ہے بھائی، 2 سال میں پہلے ایجوکیشن مکمل کر لوں، پھر اس کے بعد بھائی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے، ایسے ہی بنا کے نا وہ بھائی کر کے آدمی لگے گا بھائی یہ پتہ نہیں کشمیر فتح کرنے جا رہا ہے۔ ہلکا لو، بہت ہلکا ہے۔ اور بھائی یہ لڑکی یہاں رہ رہی ہے، پارسل کر کے ادھر بھیجو اس کو، ادھر سے کیا پارسل کر دو ہے بھائی، 2 بول بلواؤ گواہوں کی موجودگی میں، بول پارسل کرو۔ ہمارے یہاں پارسل کا خاص انتظام ہے، لوگوں نے لکھا ہوتا ہے نا ریڈیو پہ، تو پارسل کر دو۔ پہلے باپ کھلا رہا ہے، کون کھلائے گا؟ شوہر کھلائے گا، یا 2 روٹی کھلانے کیا مسئلہ ہے یار، کھلا دے۔ تو بھائی الگ کمرہ چاہیے تو یار وہ کمرے تمہارے گھر میں 2-4 ہیں نا، ایک تھوڑا سا ان کے لیے خاص کر دو یار، ہوتے ہیں گھروں میں عام طور پر، نہیں تو یار تو رینٹ پہ لے لے۔ میری جب دوسری شادی ہوئی تھی، میرے پاس تو نہ گھر نہ ایک بالش زمین کا بھی میں مالک نہیں تھا، شوق خاندانی رکھے ہوئے تھے ہم نے، دکان پکوڑوں کی تھی، باتیں کروڑوں کی، شوق خاندانی ہونے چاہیے، تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو میں نے جب پیغام بھیجا انہوں نے کہا کیسے رکھو گے بھائی، وہی ہوا نا، ارے بھائی میں نے کہا بھائی کی ضرورت نہیں ہے بھائی، آپ لوگ یہاں رہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب نکاح ہوگا تو ایک رات جب میں پہلی زوجہ کے پاس ہوں گا، دوسری تو اکیلی ہوگی نا، تو وہ کہاں رہے گی، تو بھائی سسرال کے قریب ہی کوئی لے لیتا ہوں گھر۔ تو وہاں 1 کمرے کا گھر مجھے کرائے پہ ملا، 2500 کرایہ تھا اس کا۔ تو میں نے ان کو دکھایا، میں نے کہا فی الحال یہ ہے ٹھیک ہے نا، کمرہ بڑا ہے اس کا، 1 کچن ہے، 1 واش روم ہے، فی الحال رخصتی کر لیں، ادھر بھی تو رہ رہی ہے نا، پارسل کر دیں وہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ جب میں وہاں ہوں گا تو یہ وہاں ہوگی، نہیں ہے میں جس دن ہوا تو اپنے اماں کے گھر میں رہے بھائی، کم از کم ماں باپ کی ذمہ داری تو ختم ہو گئی نا کہ بچی کی شادی نہیں ہو رہی، میاں بھی مل گیا، خرچہ بھی میاں دے رہا ہے، پارسل کر دو یہاں سے وہاں۔ ایسا ہی ہوا، نکاح کی فوراً ڈیٹ متعین ہوئی ہے، اور چونکہ دوسری شادی چھپ کے ہی ہوتی ہے ورنہ آدمی پکڑا جاتا ہے۔ چھپ کے مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ چھپا کے، عین وقت پہ نہیں بتانا پڑتا، عین وقت پہ بتاؤ گے تو سسرال سے پٹو گے۔ تو میں نے کہا بعد میں پٹ جائیں، دولہا بنا ہوا بیٹھا ہوں پھر پٹوں، یہ صحیح نہیں ہے، اتنا میں قربانی نہیں دے سکتا، بعد میں بتا دوں، رخصتی ہو جائے پھر بتا دیں گے، لیکن عین وقت پہ بتانا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہوا کہ بھائی نکاح پڑا ہوا یار، تو ایسے ہی ہوا، میں گیا، میں نے کہا بھائی میرے 2-4 دوست تھے، 2-4 جو بہت بہادر تھے وہ آ گئے، عین وقت پہ 8-10 بھاگ گئے وہ بھی، انہوں نے کہا ہم نہیں پڑھتے بھائی اس معاملے میں۔ تو بیٹھے ہیں بھائی، وہی ہوا، نکاح ہو گیا تو رخصتی ہو گئی، ہم لے گئے اس گھر میں، اور جب ہم پکڑے گئے پتہ چل گیا بھائی 2 ہیں، تو جو بھی پٹنا تھا پٹ گئے صحیح ہے نا۔ تو یہی ہوتا ہے، جس رات میری باری نہیں ہوتی گھر والے اپنے والدین کے گھر میں، اس وقت کا سوچو۔ پھر ظاہر ہے جب انسان نکاح کرتا ہے تو اللہ کا بھی حکم پورا کر رہا ہے نا، تو اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں وسائل دوں گا، تو جیسے جیسے بچے ہوتے گئے وسائل بھی بڑھتے چلے گئے۔ پھر 1 کمرے والے گھر سے تھوڑے عرصے میں ہم 2 کمروں والے گھر میں آ گئے، پھر 3 کمروں والے گھر میں آ گئے، آئی بات سمجھ میں۔ اب اللہ کا شکر ہے میرے 5 بچے ہیں اور اچھا گھر ہے میرا۔ اگر میں اسی وقت سوچتا رہتا او بھائی کہاں سے پورے ہوں گے، تو بیٹھا ہوتا اب تک ایسے کہ ایسے جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ حقیقت میرے وہ دوست جو یہ کرتے رہے نا، وہ بھائی کہاں سے پورے ہوں گے، اب تک 40 سال کے ہو گئے، کما رہے ہیں،